گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو
کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی
ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی،
پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا، اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا، اور فون کال فیوامن کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا، اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما، اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا، اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا، اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے، اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا، اور فون کال فیوامن کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا، اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما، اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر
جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ غربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پھیلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا، اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا، اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا، اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں نے ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما، اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ غربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پھیلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا، اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں، بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا، اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا، اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں نے ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما، اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر
ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا، اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔ فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا، اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا، اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں ایک پارک میں ملاقات کی، جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما، اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پراعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی، بلکہ اس میں ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی، اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا، اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے فہد سے کہا کہ محبت صرف آسان دنوں میں ساتھ کا نام نہیں بلکہ کمزور لمحوں میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ چند ہی دنوں بعد عائشہ کو بیرون شہر نوکری کی آفر ملی۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ایک امتحان بن گیا۔
فاصلے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، مگر رابطہ ختم نہیں ہوا اور فون کال پیغام کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا گیا۔ فہد نے اس دوران اپنے ڈر پر قابو پا نہ سکا اور عائشہ نے صبر و اعتماد کی طاقت کو جانا۔ مہینوں بعد جب عائشہ واپس شہر آئی تو دونوں نے ایک پارک میں ملاقات کی جہاں کبھی وہ خاموشی میں گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے فہد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ عائشہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھاما اور اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ کچھ لمحے واقعی وقت میں ٹھہر جاتے ہیں، انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت کامل لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ سچ بولنے کی ہمت رکھنے والوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، فہد ہمیشہ سے ایک سنجیدہ اور کمگو انسان تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا تھا۔ ایک نجی ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی خاص رنگ نہیں تھا۔ صبح دفتر جانا، شام کو واپس آنا اور رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر گزرتی زندگی کو دیکھنا اس کا معمول تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ بس زندگی گزارنے کے لیے فدا ہوتے ہیں، جینے کے لیے نہیں، اور شاید وہ بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ عائشہ اس کی زندگی میں ایک عام دن پر داخل ہوئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بھی عام نہ رہا۔ وہ دفتر میں نہیں آئی تھی، پر اعتماد، سمجھدار اور نرم گفتگو والی لڑکی۔ پہلی ملاقات میں ہی فہد نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کمرے کی فضا بدل دیتی ہے۔ عائشہ کو فہد کی خاموشی عجیب نہیں لگی بلکہ اس میں اس سے ایک گہرائی محسوس ہوئی۔ دن گزرتے گئی، فائلوں کے بیچ ہونے والی باتیں ذاتی موضوعات تک پہنچنے لگی اور فہد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ یہ قربت جلد ہی محبت میں بدلنے لگی، مگر فہد کے دل میں ایک ڈر بھی پلنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماضی آسان نہیں رہا اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا۔ اسے خوف کے تحت اس نے عائشہ سے وہ باتیں چھپائی جو اس کے دل پر بوجھ تھی۔ عائشہ محسوس کرتی رہی کہ فہد کچھ کہہ کر بھی نہیں کہہ پا رہا، مگر وہ انتظار کرتی رہی کہ شاید ایک دن وہ خود بول پڑے گا۔ وہ ایک دن ایک خط کے ساتھ آیا۔ فہد نے ہمیشہ کو ایک خط دیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ ایک طویل بیماری سے گزر چکا ہے اور اسی ڈر پہ دوبارہ کمزور نہ ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو کھو دے۔ یہ پڑھ کر